بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے ان دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ یہ پیار اور یہ دعائیں آپ میرے دوسرے کوکنگ چینل کے لیے بھی مجھے بھیجیے گا اور میرے کوکنگ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں کراچی سے ملی ہے اور انہوں نے اپنا نام ہمیں ظاہر نہیں کرنے کا کہا ہے۔ ہم آئے دن نئی نئی جگہوں پر جاتے ہیں اور نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور نئی باتوں کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور نہیں پتہ کہ ہمارا وہ ایکسپیرئنس آگے جا کے ہمارے لیے کس مصیبت کا باعث بنے۔ اور آئے دن ہم لوگوں کی ملاقات نئے لوگوں سے ہو جاتی ہے اور ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ ان کی اصلیت یا ان کی حقیقت کیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی میں ایک فیملی کے ساتھ پیش آیا اور اس فیملی کے ساتھ ایسے واقعات پیش ہوئے جس نے ان کی زندگی ہلا دی۔ ایسی ہی ایک فیملی کراچی کے ایک پوش علاقے میں رہا کرتی تھی جس میں ان کے 2 بیٹے اور وہ میاں بیوی تھے۔ بڑا بیٹا ان کا اس کی خواہش تھی کہ وہ دوسرے ملک جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ اس کی یہ خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ماں باپ نے اس کو بیرون ملک پڑھائی کے لیے بھیج دیا اور پھر جب وہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے اپنے ماں باپ کے پاس آیا تو اس کے ماں باپ نے اس سے کہا کہ اچھی جاب ڈھونڈو، پھر ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا جلد سے جلد شادی کر دیں۔ اور پھر اس کو ایک اچھے فرم میں بہت اعلیٰ عہدے پر نوکری مل گئی اور پھر ماں نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور اسی طرح جیسے مائیں کرتی ہیں رشتے تلاش کرنا، ان کی ایک فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس لڑکی سے ملوایا۔ پہلی ہی نظر میں ان کو وہ لڑکی بہت پسند آئی اور لڑکے نے بھی اپنی رضامندی دے دی۔ بہت اچھی پوسٹ پہ تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور لڑکی والوں نے بھی فوراً ہی شادی کے لیے ہاں کر دی اور اسی طرح جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان کی گھر میں پہلی شادی تھی تو ان ماں باپ نے بہت دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ بہو بہت اچھی تھی، شادی ہو گئی، روٹین کی جو دعوتیں تھیں وہ چل رہی تھیں۔ لڑکی بہت اچھی تھی اور انہیں ایک بہت اچھی بہو ملی اور اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، بہت اچھی ان کی لائف چل رہی تھی کہ ایک دن وہ دونوں کہیں سے واپسی میں آ رہے تھے اور انہیں آنے میں بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ گھر آئے معمول کی طرح ساس سسر سے سلام دعا کی اور دونوں اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ کھلی، اسے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی اور کمرے میں بالکل سناٹا اور اندھیرا تھا۔ جب وہ اپنے بستر سے اٹھا ہے، اس نے کروٹ لی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جو دلہن ہے وہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہے اور آہستہ آہستہ سے ہل رہی ہے جیسے کہ کچھ پڑھ رہی ہو۔ اس نے اسے آواز دی اور اس سے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اس کو کاندھے سے پکڑ کر لٹانے کی کوشش کی تو وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سارے بال
بکھرے ہوئے ہیں اور سر اس کا بالکل ہی جھکا ہوا تھا اور وہ ہل رہی تھی، مسلسل ہل رہی تھی۔ اس نے پھر اس کو اس کے نام سے مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ پھر اس نے اپنے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کیا اور اٹھ کے اس کے سامنے جب بیٹھا ہے اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کی شکل ٹوٹلی ہی چینج تھی اور وہ اسے دیکھ کر ہلکے ہلکے ہنس رہی تھی۔ اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس کی بیوی جو کہ بہت اچھی تھی وہ اس طرح کا ریاکٹ اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ اسے بہت خوف آیا اور پھر وہ فوراً ہی اپنے کمرے سے نکل کر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا اور ان کے دروازے پہ نوک کیا اور ان کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ میرے روم میں چلیں، نہ جانے میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے، آپ چل کر دیکھیں۔ تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ جب اس کے کمرے میں آئے اور وہ جب لڑکا اپنے کمرے میں آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اسی پوزیشن میں اپنے بیڈ پر بیٹھی ہے اور ویسے ہی ہل رہی ہے اور آہستہ آہستہ سے ہنس رہی تھی، جیسے کہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ جب والدین نے اپنی بہو کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں بہت ہی عجیب لگا۔ تو ان کے جو والد صاحب تھے لڑکے کے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم لوگ یہیں پہ رہو، میں ویسے بھی ابھی فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہا تھا تو میں واپسی پہ اپنے امام صاحب کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، جب تک تم لوگ یہیں کمرے میں بیٹھ کر نماز ادا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو اور میرا انتظار کرنا۔ پھر والد صاحب جو تھے وہ نماز کے لیے مسجد چلے گئے اور جب وہ واپس آئیں نماز ادا کر کے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی، ان کی بہو ویسے ہی بیڈ پر اسی پوزیشن میں اسی اینگل میں بیٹھی ہے اور ویسے ہی ہل رہی تھی اور انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اور پھر ان کے سسر نے امام صاحب کو تمام واقعہ جو پوری رات ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا انہیں بتایا۔ اور ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی جو کہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ پورا گھر جو ہے روشن تھا، لائٹ آن تھی اور ٹی وی پر بہت اونچی آواز میں تلاوت چل رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے جب باہر آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ والد صاحب کے ساتھ مسجد کے امام صاحب گھر میں داخل ہو رہے تھے اور گھر میں ٹی وی پہ اونچی آواز میں تلاوت بھی چل رہی تھی اور گھر کا عجیب سا ماحول تھا۔ وہ اپنی امی کے پاس گیا اور اس نے اپنی امی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ صبح سویرے آپ لوگ سب جاگ رہے ہیں اور یہ کیا ماحول ہے گھر کا؟ تو انہوں نے اس کو تمام واقعہ جو رات میں ہوا اس کو بتا دیا۔ اب جیسے ہی امام صاحب اور ان کے والد صاحب کمرے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ لڑکی بآواز بلند ان کے والد صاحب کا نام پکارتی ہے، بہت ہی جلالی انداز میں، اور انہیں کمرے میں آنے سے منع کر دیتی ہے۔ تو امام صاحب تمام واقعہ بھانپ لیتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، تو وہ ان کو ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے سے منع کر دیتے ہیں اور خود وہ اس کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر امام صاحب اندر جا کر اپنی جو پڑھائی ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پڑھائی شروع کرتے ہیں اور ان کی پڑھائی کا اختتام ہوتا ہے تو وہ لڑکی بالکل ہی نارمل انداز میں صحیح ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر گھر والے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے اور سب اپنی روٹین سے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں۔ ان کے والد صاحب اور وہ جو لڑکا جس کی بیگم، اس کا ہسبینڈ، یہ دونوں چلے جاتے ہیں اپنے اپنے آفس، پیچھے رہ جاتے ہیں اس کی ساس اور اس کا دیور۔ دوپہر کے ٹائم میں اس کی ساس جو ہے کھانا وانا بنا کے اپنے بیٹے سے کہتی کہ بیٹا جاؤ بھابھی کو بھی بلا لاؤ تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ وہ جیسے ہی بھابھی کے کمرے میں گیا اس نے دروازے پہ نوک کیا مگر اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ اس نے دروازہ کھولا
تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بھابھی اسی پوزیشن میں اسی طرح بیڈ کے اوپر بیٹھی ہے اور کمرے سے زور زور سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ ہنس رہے ہوں۔ اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اپنی ماں کو آواز دیتا ہے اور ان کو بلاتا ہے اور ان کو سناتا ہے کہ دیکھیں یہ اندر سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور دونوں گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور گھر کو لاک کر کے گیٹ کے باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے والد اور اپنے بھائی کو وہ لڑکا فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک وہ لوگ نہیں آ جاتے ہم لوگ گھر میں نہیں جائیں گے۔ اور جیسے ہی وہ لڑکا اور اس کے والد صاحب آتے ہیں، یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں اور جب سب اس کے کمرے میں پہنچتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کمرے میں وہ لڑکی نہیں ہے۔ پورے گھر میں اس لڑکی کو یہ لوگ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب دوبارہ وہ لڑکا جس کی وہ بیوی تھی وہ اس کمرے میں جاتا ہے تو وہ لڑکی ویسے ہی بیڈ کے اوپر بیٹھی اور اسی طرح اس کو دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ لڑکا اپنی ماں، اپنے بھائی اور اپنے باپ کو آواز دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو بیڈ کے اوپر اسی طرح بیٹھی ہے۔ تو وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ابھی ہم سب نے اس کمرے میں چیک کیا تھا مگر یہ یہاں پر نہیں تھی، تو یہ اچانک کہاں سے آ گئی۔ سب لوگ بے حد پریشان ہو جاتے ہیں اور شام گہری ہو جاتی ہے۔ پھر یہ سب کچھ دیکھ کے ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے جو ہمارے ایک جاننے والے ہیں امان صاحب، اب میں ان کو بلاتا ہوں، یہ کام کسی اور کے بس کا نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی وہ ان کو کال کرتے ہیں تو وہ رہتے ہیں اسلام آباد میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے پہلی فلائٹ ملے گی میں فوراً ہی کراچی پہنچ جاؤں گا، جب تک تم لوگ اس لڑکی کو باندھ کر اس کمرے میں ہی بند رکھنا۔ پھر یہ لوگ تمام سب لوگ اس کو مل کر پکڑتے ہیں اور کرسی پہ بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اور اس کمرے کو بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ اس لڑکی کو کمرے میں بند کر کے باہر لانچ میں ہی یہ چاروں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ رات بہت ہی بھیانک منظر پیش کر رہی ہوتی ہے۔ پورے گھر میں خوف کا عالم ہے اور آدھی رات میں اس کے کمرے سے، اس لڑکی کے کمرے سے عجیب و غریب بہت ہی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ لوگ اس کمرے میں موجود ہوں اور بہت ہی بھیانک انداز میں باتیں ہنسی کر رہے ہوں۔ یہ لوگ خوف کے مارے باہر ہی چاروں بیٹھ جاتے ہیں ایک ساتھ اور اللہ کا نام پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک جلد سے جلد صبح ہو اور وہ امام صاحب گھر آ جائیں۔ صبح ہوتی ہے اور امام صاحب جو پہلے ان کو فلائٹ ملتی ہے وہ کراچی پہنچ جاتے ہیں اور وہ جیسے ہی ان کے گھر پہنچتے ہیں ان کی سانس میں سانس آتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بس آپ دیکھیں کہ آخر کیا ماجرا ہے، تمام رات ہم نے جیسے گزاری ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ ابھی اس گھر میں کچھ دن پہلے ہی کیا رونق تھی، کیا ہمارا گھر تھا جہاں شادی کے شادیانے بج رہے تھے، اور اب ایسا سما ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اور پھر امام صاحب جب اس بچی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے کا منظر ہی بدلا ہوا ہے، ہر چیز الٹ پلٹ تھی اور وہ لڑکی جس کو انہوں نے رسیوں سے، دوپٹوں سے باندھا ہوا تھا، وہ سب چیزیں کٹی پھٹی تھی، یہاں تک کہ اس لڑکی کا لباس بھی تار تار تھا۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی اس کی ساس فوراً آگے بڑھتی ہے اور بیڈ کی چادر اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ اس کمرے سے باہر چلے جائیں، اب میں خود اس مسئلے کو ہینڈل کروں گا۔ اور اب جو کھیل کی شروعات ہوتی ہے اور اس کا اختتام بہت ہی افسوسناک ہوتا ہے۔ وہ لڑکی امام صاحب کو دیکھ کے اسی طرح مسلسل ہنسی جا رہی ہوتی ہے جیسے کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو، اور اس کی ہنسی کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اور بھی لوگ
شامل ہیں۔ اور پھر عالم صاحب اپنا دم درود شروع کر دیتے ہیں۔ پورے دن وہ لڑکی بالکل ٹھیک رہتی ہے، اور عصر کے ٹائم عالم صاحب جو ہے اپنا جو عمل کرتے ہیں اس کو اختتام کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اب میں صبح ہی لوٹ کر آؤں گا، مگر آپ لوگوں نے اس کمرے کو بند رکھنا ہے، اور کوئی بھی اس کمرے کو نہیں کھولے گا اور نہ کوئی اس کمرے میں جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں پر وہ زیادہ زور دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں اس کے کمرے میں جا سکتا۔ خیر وہ چلے جاتے ہیں اور رات ہوتی ہے۔ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی ان کے روم میں لیٹ جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو نیند آ جاتی ہے۔ رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے گھر میں کوئی بھاگ رہا ہو، اور عجیب و غریب سی آوازیں پورے گھر سے آتی ہیں۔ یہ ڈرتے ڈرتے چاروں اس کمرے سے باہر آتے ہیں۔ جب دروازہ لانچ کا کھولتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کمرہ جس میں اس لڑکی کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا وہ کھلا ہوا ہے۔ یہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں اور ہمت کر کے اس کمرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ دروازہ کھولتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پورا کمرہ خالی ہے، اور اس لڑکی کا نام و نشان نہیں ہے اس کمرے میں۔ ابھی یہ لوگ پریشانی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے کچن میں سے عجیب و غریب آواز آتی ہے۔ جب یہ لوگ کچن کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کچن کے فرش کے اوپر بیٹھی ہے اور آٹے کی بوری میں سے آٹا ہاتھوں میں بھر بھر کر کھا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر یہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں۔ پھر بڑی ہمت کر کے اس لڑکی کو پکڑتے ہیں اور واپس اس کمرے میں لا کر اس کو دوبارہ سے باندھ دیتے ہیں۔ پھر ان کی والدہ صاحبہ قرآن شریف لے آتی ہیں، اور یہ سب لوگ بھی اسی کمرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اب اس لڑکی کے اندر سے ایک عجیب و غریب مردانہ آواز جو کہ بہت ہی غصے میں ہے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوتی ہے تو وہ عالم صاحب صبح ہوتے ہی ان کے گھر آ جاتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں اس لڑکی کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ یہ بات اس کے ساس سسر کو اور اس لڑکی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس لڑکی کی جو حالت ہے، اس کا جو علاج ہے وہ ناممکن لگ رہا ہے مجھے، مگر پھر بھی میں اللہ کا کلام پڑھ کے اپنی سی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اور پھر وہ اس لڑکی کو وہاں اپنے سامنے بٹھا کر اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جیسے ہی عالم صاحب کا جو عمل ہے وہ اختتام کے قریب ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے جسم سے ایک بہت ہی بڑا سا ایک کالا سا سایہ جو اس کے جسم سے نکل کر باہر کھڑکی کی طرف گیا، اور یہ سب کچھ جو لوگ اس کمرے میں موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور عالم صاحب اپنا عمل ختم کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید میرا جو یہ عمل تھا یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اب لڑکی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ لڑکی بھی بالکل نارمل حالت میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز تھی اب وہ اس لڑکی کو چھوڑ کے جا چکی ہے۔ پھر عالم صاحب تو اپنے گھر چلے گئے، اور یہ لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ چلو یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ بظاہر وہ ان لوگوں کو ٹھیک لگ رہی تھی، مگر دن بدن اس لڑکی کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، ابتر ہوتی جا رہی تھی، اور وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی جا رہی تھی، اور کچھ دن بعد تو اس کی وہ حالت ہو گئی کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، 1 منٹ کے لیے بھی اس کا کھڑا ہونا محال تھا۔
اس کی یہ حالت دیکھ کر یہ گھر والے اس کو ہاسپٹل لے گئے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا یہ جو ہاسپٹل جانا اس کے لیے اس کی موت کا سبب بن جائے گا اور وہ واپس پھر نہیں آ سکے گی۔ اور یہ واقعہ جس فیملی کا ہے انہوں نے مجھے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، مگر نہ جانے کتنی ایسی فیملیز ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر بری نظر سے، ہر برائی سے اور ہر آفت سے بچائے۔